بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السواک، یہ باب مسواک کے بیان میں۔ پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لأمرتهم بالسواک عند كل صلاة رواہ الجماعة وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے والی بات نہ ہوتی تو میں انہیں مسواک کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت۔ بخاری، مسلم اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ میں انہیں حکم دیتا مسواک کا ہر وضو کے ساتھ، اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیقاً مروی ہے میں انہیں مسواک کا حکم دیتا ہر وضو کے وقت۔ السواک، دانت صاف کرنے کی لکڑی، مسواک۔ سوکن، اسوکت، اس کی جماعت مسواک کرنا، یہ مصدر ہے۔ اشق، مشقت میں ڈالنا۔ تو اس بات کی حدیث میں لولا ان اشق علی امتی کا جملہ مذکور ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں مسلمانوں کے حق میں مشقت محسوس نہ کرتا اور مجھ کو خوف اور مشقت نہ ہوتا تو ان کے لیے مسواک کو ہر نماز کے وقت ضروری قرار دیتا، مگر چونکہ خوف مشقت تھا اس لیے حکم ایجابی یعنی وجوب کا حکم نہیں دیا۔ یہاں پر عبارت میں لفظ مخافت مقدر ہے، جیسا کہ ترجمہ سے معلوم ہو رہا ہے، یعنی لولا مخافت ان اشق علی امتی، اس طرح ہو، ورنہ اشکال لازم آئے گا۔ اشکال یہ ہے کہ لولا دلالت کرتا ہے انتفاع ثانی پر، بس سبب وجوب اول، جیسا لولا علی لہلک عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اشکال یہ ہے کہ یہاں پر ثانی یعنی امر بالسواک کا انتفاع تو ہے، لیکن وجود اول یعنی مشقت کہاں ہے؟ تو جواب ہے کہ جب مضاف محذوف مانا گیا تو معلوم ہوا کہ امر اول یعنی مشقت نہیں ہے بلکہ مخافت مشقت ہے، سو وہ موجود ہے، لہذا اب کوئی اشکال اس میں نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث وعنہ انہ قال لولا ان یشق علی امته لامرهم بالسواک مع كل وضوء، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر مشقت ڈالنے والی بات نہ ہوتی تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتے۔ تیسری حدیث وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث میں لفظ ہے مطہرۃ، المطہرۃ صفائی اور پاکی کا ذریعہ اور سبب۔ چوتھی حدیث ہے وعنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع الوضوء عند كل صلاة، اور انہی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے والی بات نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ پانچویں حدیث وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک
मअ कुल्लि वुज़ूइन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत को मशक्क़त में डालने वाली बात ना होती तो मैं इन्हें हर वज़ू के साथ मिसवाक का हुक्म देता। छठी हदीस, वअनिल मिक़दाम बिन शुरैह अन अबीहि क़ाल क़ुल्तु ली आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा बिअय्यि शैइन कान यब्दअु अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल बैतहु क़ालत बिस्सिवाक रवाहुल जमाअतु इल्लल बुखारी व तिर्मिज़ी। हज़रत मिक़दाम बिन शुरैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, फरमाया कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर तशरीफ़ लाते थे तो किस चीज़ से इब्तिदा फरमाते थे? उन्होंने कहा, मिसवाक से। वअन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाम मिनल लैल यशूसु फ़ाहु बिस्सिवाक। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठते तो अपने मुंह को यानी दांत को मिसवाक के जरिए रगड़ते। यशूसु मुंह दांत को रगड़ना, साफ करना। आठवीं हदीस, वन आमिर इब्न रबीअत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ला उहसी यतवस्सकु व हुवा साइमुन। आमिर बिन रबीआ रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में इतनी मर्तबा मिसवाक करते देखा कि मैं उसे शुमार नहीं कर सकता। क़ाल अन्नववी अक्सर अहादीसिल बाबी तदुल्लु अला इस्तिहबाबि सिवाक लिस्साइमी बाद ज़वाली वलम यस्बुत फ़ी कराहतिही शैउन। अल्लामा नीमवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस बाब की अक्सर अहादीस ज़वाल के बाद रोज़ेदार के मिसवाक के मुस्तहब होने पर दलालत करती है और इसकी कराहत में कोई हदीस साबित नहीं है। हदीस की तशरीह देखते हैं। अस्सिवाक लुगत के एतबार से बिकस्रि सीन है, वो लकड़ी वगैरह जिससे दांतों को रगड़ा जाए। इस्तिलाहन मिसवाक के माने हैं लकड़ी या कोई मोटा कपड़ा वगैरह दांतों में इस्तेमाल करना ताकि दांतों की गंदगी और पीलापन दूर हो जाए। याद रखना चाहिए कि इस बाब में दो मसले हैं। पहला मसला है मिसवाक वज़ू की सुन्नत है या नमाज की सुन्नत। इस बाब में दो मसला है। पहला मसला मिसवाक वज़ू की सुन्नत है या नमाज की सुन्नत है। तो इस सिलसिले में मज़ाहिब अइम्मा इस तरह है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मिसवाक नमाज की सुन्नत है। यानी इमाम शाफ़िई इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक मिसवाक नमाज की सुन्नत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मिसवाक वज़ू की सुन्नत है। दलाइल क्या है? अहनाफ की दलील, अहनाफ ने इस्तिदलाल किया अहादीसुल बाब से, बाब की हदीस से इस्तिदलाल किया जिन हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी मअ कुल्लि वुज़ूइन, कि अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त का खौफ ना करता तो मैं उन्हें मिसवाक का हुक्म देता हर वज़ू के साथ, और एक रिवायत में है हर वज़ू के वक्त। तरीक़ा इस्तिदलाल क्या है? इन हदीसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को वज़ू के साथ जिक्र किया। एक और रिवायत में सराहतन वज़ू के वक्त मिसवाक का हुक्म दिया। तो इससे मालूम हुआ मिसवाक वज़ू की सुन्नत है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के दलाइल। हज़रत शवाफ़ और हनाबिला ने इस्तिदलाल किया बाब की पहली हदीस से जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ کرتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ تو اس حدیث میں دیکھیں مسواک کو نماز کے ساتھ صراحتاً ذکر کیا، جس کی وجہ سے ان حضرات نے فرمایا مسواک نماز کی سنت ہے۔ امام شافعی اور امام احمد ان دونوں حضرات کے مستدل کا جواب احناف کی طرف سے دیا گیا۔ تو اس حدیث کا جواب دیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں عند کل صلاۃ میں جو لفظ عند کے بعد مضاف محذوف ہے، عند کے بعد مضاف محذوف ہے، یعنی عند وضوء کل صلاۃ، عند وضوء کل صلاۃ، اور احادیث باب اس کی تفسیر کرتی ہے۔ خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جو کہ باب کی چوتھی حدیث ہے، اس میں اسی جیسے معنی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا تھا لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔ نیز حدیث میں مضاف کو محذوف اس لیے بھی مانا گیا کہ اس مسئلے کے متعلق احادیث اور آثار میں 3 جملے آئے ہیں۔ نمبر 1 عند کل صلاۃ، نمبر 2 عند کل وضوء، نمبر 3 مع کل وضوء۔ صحیح روایات میں لفظ عند وضوء اور نماز دونوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو لفظ عند وضوء کے ساتھ بھی ہے اور نماز کے ساتھ بھی ذکر ہے، اور لفظ مع صرف وضوء کے ساتھ ذکر ہے، اور لفظ عند اقتران اور اتصال کا تقاضا نہیں کرتا، جبکہ کلمہ مع یعنی ساتھ یہ اقتران اور اتصال کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی وضو کے وقت مسواک کرے گا تو وہ دونوں حدیثوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اس حدیث پر بھی جس میں عند کل صلاۃ والا جملہ ہے، اس لیے کہ لفظ عند اقتران اور اتصال کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ صرف قرب پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس وقت حدیث کی مراد یہ ہوگی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، اور یہ جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں موجود ہے۔ گویا کہ احناف نے حدیث کی مراد کو متعین کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی روشنی میں۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، اگر اس توجیہ پر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث میں تو مع کل صلاۃ کا جملہ بھی آیا ہوا ہے اور مع اقتران اور اتصال کا تقاضا کرتا ہے، لہذا یہ توجیہ کیسے صحیح ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ مع کل صلاۃ والا جملہ اگرچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے لیکن یہ خلاف مشہور ہے، اس لیے کہ شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ھذا شاذ، لہذا اس جملے شاذہ سے اعتراض کرنا درست نہیں ہوگا۔ الشاذ کالمعدوم۔ اس باب کا دوسرا حکم مسواک کا حکم کیا ہے؟ مسواک کا حکم کیا ہے؟ مسواک کا حکم ایک معقول امر ہے اور مناسب یہ ہے کہ مسواک وضو کی سنت ہو نہ کہ نماز کی، اس لیے کہ باب کی تیسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے، اور مسواک سے مقصود دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ عمل باب طہارت سے تعلق رکھتے نہ کہ باب صلاۃ سے، اور تطہیر وضو سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ نماز سے۔ تو جب مسواک کا تعلق تطہیر سے ہے اور تطہیر وضو سے حاصل ہوتی ہے تو مسواک وضو ہی کی سنت ہوگی نہ کہ نماز کی،
اسی وجہ سے احناف نے کہا مسواک وضو کی سنت ہے۔ باب کا دوسرا مسئلہ یہ ہے، روزے میں مسواک کرنا مکروہ ہے یا نہیں ہے۔ اس باب کا دوسرا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا حکم مکروہ ہے یا نہیں ہے۔ تو مذاہب کیا ہے ائمہ اکرام کے؟ احناف کے نزدیک روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، احناف کے نزدیک روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ شوافی کے نزدیک روزے میں زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے۔ احناف کے نزدیک روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، شوافی کے نزدیک روزے کی حالت میں زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے۔ دلائل: احناف نے استدلال کیا باب کی آخری حدیث سے جو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتوسک وهو صائم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث میں صحابی کا جملہ لا احصی اس بات کو بتلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت صوم میں مسواک والا عمل وقت کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ زوال سے پہلے، زوال کے بعد ہر وقت ثابت ہے۔ اسی وجہ سے احناف نے کہا مسواک کرنا روزے کی حالت میں کسی بھی وقت مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: روزے دار کی بہترین خصلتوں عادتوں میں سے ایک عمل مسواک کرنا ہے۔ من خیر خصال الصائم السواک، من خیر خصال الصائم السواک، حضرت عائشہ کی حدیث ہے من خیر خصال الصائم السواک، کہ روزے دار کے بہترین عادتوں خصلتوں میں سے ایک عمل مسواک کرنا ہے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے مسواک کرنا روزے کی حالت میں کسی بھی وقت مکروہ نہیں ہے، ورنہ مسواک روزے دار کی بہترین خصلت اور عادت کیسے بن سکتی؟ شواف حضرات نے استدلال کیا اس حدیث سے جو بخاری مسلم میں ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا: وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، اور جب روزے دار مسواک کرے گا تو یہ بو ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ان حضرات نے کہا مسواک کرنا مکروہ ہے، اور زوال کی قید اس لیے لگائی کہ روزے داروں میں عموماً یہ بو زوال کے بعد پائی جاتی ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مستدل کا جواب احناف نے دیا۔ احناف کی طرف سے فرمایا کہ مسواک منہ کی اس بو کو زائل کرتا ہے جو دانتوں میں ہوتی ہے، اور خلوف اس بو کو کہتے ہیں جو معدے سے پیدا ہوتی ہے، اور مسواک خلوف کو زائل نہیں کرتا۔ اس لیے مسواک سے خلوف زائل ہی نہیں ہوتی، تو پھر مسواک کرنا کیوں مکروہ ہوگا؟ نیز حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شافعی نے اعتراف کیا کہ شافعیہ کا استدلال اس حدیث سے درست نہیں ہے، تو اس حدیث سے استدلال کرنا کیسے درست ہوگا؟ نیز زوال کے بعد مکروہ قرار دینا درست نہیں، اس لیے کہ اگر بو زوال سے پہلے پائی جائے تو آپ حضرات شوافی کے نزدیک مسواک اس کے لیے مزیل ثابت ہوگا،